صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فكالنبيين في خلق وفي خلق فكالنبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اب سورۃ حدید شروع ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جہاں بات ختم کی تھی نا کہ تم اللہ کی تسبیح کرو، اب اللہ آگے یہی بات بڑھا رہا ہے سورۃ حدید میں بھی کہ کائنات کی ہر چیز، حدید کا ویسے مطلب ہوتا ہے لوہا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور ہر طرف اللہ کی بادشاہی ہے. آیت 3 اور 4 میں اللہ یہی کہہ رہا ہے ہر طرف اول آخر اللہ ہے، اللہ کی قدرت اور عظمت کی ہر طرف نشانیاں ہیں. آیت نمبر 4 میں اللہ یہی بتا رہا ہے زمین آسمان یہ 5 تک اللہ کہہ رہا ہے ہر طرف میری حکومت ہے، میری سلطنت ہے، میری طاقت ہے. آیت نمبر 6 میں اللہ یہی بات کر رہا ہے کہ اللہ سب جانتا ہے جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے. آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ یہی بتا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، پہلے تو ایمان لے کر آؤ. آمنو باللہ و رسولہ، سب سے پہلی چیز اللہ کہتا ہے جو مجھے تم سے چاہیے. دیکھیں اپنی عظمت، اپنی طاقت، اپنی رحمت، اپنی قدرت اور اپنی برکت اور اطاعت کی نشانیاں دکھا کر سورۃ الحدید میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جو مجھے تم سے اب چاہیے نا، میں نے تمہیں اتنا کچھ دیا ہے، اب جو مجھ سے تمہیں چاہیے وہ کیا ہے؟ آمینو باللہ و رسولہ. آیت نمبر 7 میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اللہ کو ایمان چاہیے اور ایمان نام ہے اطاعت مصطفیٰ کا، محبت مصطفیٰ کا. اور پھر اللہ کہتا ہے وَأَنفِقُوا، پھر اس کے بعد تم خرچ کرو. ایمان لانے کے بعد خرچ کرو جو کچھ تمہارے پاس ہے، مال ہے، علم ہے، دولت ہے، وقت ہے، صحت ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. کیونکہ اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں اپنا نائب بنایا ہے. زمین میں اللہ کا نائب جن نہیں ہے، انسان ہے. اللہ کہتا ہے تمہیں اپنی زندگی گزارنی ہے ایمان والا بن کے. تو پھر ہوگا کیا؟ لہم اجر کبیر. اللہ کہتا ہے جب تم میرے پاس آؤ گے تو میں تمہیں بہت اچھا بڑا اجر دوں گا. پھر آگے اللہ تعالیٰ ہمیں یہی سمجھا رہا ہے اور تمہیں کیا ہو گیا ہے آیت نمبر 8 میں کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے. اللہ کہتا ہے اتنی نشانیاں، اتنی میری نشانیاں، اتنی میری آیتیں دیکھ کر بھی، اتنا میرا رزق اور اتنی میری نعمتیں لے کر بھی اللہ کہہ رہا ہے میں نے تو تمہیں ایک ہی کام کہا ہے، وہ کیا کہ ایمان والے بن جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور رسول کی پیروی کرو. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. پھر اللہ کہتا ہے کیا وجہ ہے کہ تم آرام سے بیٹھے ہوئے ایمان لاتے نہیں ہو، مجاہدہ کرتے نہیں ہو، نفس کشی کرتے نہیں ہو، بندگی کا سفر کرتے نہیں ہو؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ کہتا ہے کس چیز نے تمہیں روکا ہو؟ حالانکہ یہ رسول بھی، اللہ کہتا ہے قرآن بھی اور یہ رسول بھی، الرسول یدعوکم، یہ رسول بھی تمہیں بلا رہا ہے لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ. دیکھیں آج بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، لیکن کس شکل میں؟ سنت، شریعت، طریقت مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ، یہ سب ہمارے سامنے ہے اور اسوہ حسنہ مصطفیٰ ہمارے سامنے ہے. تو یہ اللہ کہہ رہا ہے یہ تمہیں رسول بھی بلا رہا ہے، رسول کا اسوہ حسنہ اور قرآن کی رحمہ، یہ دونوں تمہیں بلا رہے ہیں کہ ایمان لے آؤ، تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ. اور بے شک تم اللہ سے مضبوط عہد لے چکے ہو. اور اللہ کہتا ہے تم مجھے عہد دے کے بھی آئے ہوئے ہو. یاد ہے جب میں نے تمہیں پوچھا تھا الستُ بربکم، تمہارا رب میں ہوں، اور پھر میں نے تمہیں کہا تھا یہ عہد لے لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ میں نے تمہیں دیا تھا، اب تمہیں وہ کلمہ نبھانا ہے. تو پھر تم، اللہ کہہ رہا ہے ان کنتم مومنین، تمہیں ایمان لانا ہے. یہ ایمان ہے. اب سوچیں ذرا، کلمہ نبھانا، اپنے رب سے عہد نبھانا،
اور رسول کی اور قرآن کی پیروی کرنا یہ ایمان کہلاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن کے بارے میں، وہی ہے هو الذی ينزل علی عبدہ۔ دیکھیں جہاں پر کوئی اعلیٰ بات ہوتی ہے نا، عطا کی بات ہوتی ہے، دیکھیں عین عبدہ اور عین عطا، اور جہاں اللہ نے عطا کی بات کرنی ہوتی ہے نا اعلیٰ، وہاں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو کہتا ہے عبدہ۔ جہاں اللہ نے فاصلے مٹا کے اور سارے حجاب اٹھا کے بات کرنی ہوتی ہے نا، وہاں اللہ کہتا ہے عبدہ، کہ اب صرف میں اور میرا بندہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جو جاہل لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ عبد کو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں عبد کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ وہ اللہ کا غلام ہے۔ حالانکہ اللہ اپنے محبوب کو کیا کہہ رہا ہے کہ جب اللہ عبد کہتا ہے نا، اس کا مطلب ہے کوئی حجاب نہیں، کوئی فاصلہ نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہیں اللہ اپنے محبوب کو رحمت العالمین کہہ کے پکارتا ہے قرآن میں، اور وہ القابات ہوتے ہیں۔ اب یہ پوائنٹ سمجھے عبدی ہی کے پیچھے، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن پاک میں مختلف طریقوں سے پکارا ہے، کہیں یا ایھا النبی، کہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یا ایھا المدثر۔ یہ سارے القابات ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے میں آپ کو دنیا کی اگر مثال دوں تو آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ جیسے میں اپنے بیٹے کو اگر میں نے بلانا ہو پیار سے تو میں کبھی کہوں گی کہ میرا بیٹا جو ہے یہ ڈاکٹر ہے، یہ بہت محنتی ہے، یہ بہت دیانتدار ہے، یہ بہت سمجھدار ہے۔ یہ تو القابات ہوئے نا۔ لیکن جب مجھے بہت پیار آئے گا نا اپنے بیٹے کو تو میں کہوں گی یہ میرا پتر ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اللہ کی ٹون ہے کہ پہلے اللہ اپنے محبوب کو مختلف القابات سے پکارتا ہے، شانوں سے پکارتا ہے، کہ میرا محبوب مدثر ہے، مذکر ہے، توحا ہے، یاسین ہے، یا ایھا النبی۔ تو اللہ تعالیٰ پھر جب اللہ تعالیٰ کو بہت پیار آتا ہے نا اپنے محبوب پر، پھر اللہ کہتا ہے عبدی ہی، میرا بندہ۔ یعنی جب کچھ کوئی حجاب، کوئی پردہ، کوئی فاصلہ بیچ میں نہیں ہے، تو وہ پھر میرا انتہائی، میرا جو ہے محبوب عبدی ہی، جو میرے سب سے قریب ہے، اب جس کو میں نے سب کچھ عطا کیا ہے، وہ میرا بندہ ہے۔ دیکھیں معراج میں بھی، پیچھے آپ نے پڑھا نا سورہ نجم میں بھی اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہاں بھی اللہ کہہ رہا ہے میں اپنے بندے کو لے گیا۔ جب انتہا کی قربت ہوتی ہے نا، انتہا کا پیار ہوتا ہے، جب انتہا کی محبت ہوتی ہے تو پھر اللہ عبدی ہی کہتا ہے۔ تو پھر پیچھے بھی گزرا ہے کہ اللہ نے اپنے بندے سے کہا او عبدی ہی، یعنی جو اپنے بندے کو کہنا تھا، جو محبوبانہ اور قربت کی باتیں تھیں وہ اللہ نے اپنے محبوب سے کی۔ اور یہاں بھی اللہ کہہ رہا ہے وہی ہے جو اپنے محبوب بندے اپنے بندے کو اللہ کہہ رہا ہے میں نے محبوب کو پر میں نے واضح نشانی نازل فرمائی، آیات بینات۔ یہ جو قرآن ہے اللہ کہتا ہے میں نے علی عبدی ہی، اپنے بندے پر جب مجھے بہت پیار آیا نا، جب میں نے دیکھا دنیا میں کہ میرا بندہ، میرا محبوب پریشان ہے لوگوں کے طعنوں سے، کبھی وہ دکھی ہوتا تھا جب لوگ انکار کرتے تھے، تو جتنا لوگ انکار کرتے تھے اتنا مجھے پیار آتا تھا، تو جتنا لوگ جھٹلاتے تھے اتنا اپنے محبوب کو اللہ تسلی دیتا تھا۔ تو پھر اللہ کو جب بہت پیار آیا، بہت اللہ کو اپنا محبوب پر اللہ جب محبتیں نچھاور کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں نے یہ دیا اپنے محبوب کو علی عبدی ہی آیات بینات، میں نے اس کو آیات بینات اس لیے دی، ایک تو اس کا دل مضبوط ہو، پیچھے گزری ہے نا آیت، اور دوسرا لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ دو کام، ایک تو میرا محبوب مضبوط رہے اور دوسرا جو مخلوق ہے میری اس کو بھی مضبوط کرے، انہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کر آئے۔ اب یہ نقطہ آپ نوٹ کریں، اللہ کہہ رہا ہے لیخرجکم، تمہیں نکالے اندھیروں سے، یعنی نکالے گا کون؟ میرا محبوب نکالے گا عبدی ہی، میرا عبد تمہیں عبد بننا سکھائے گا۔ یہ
یہ راز ہیں دیکھیں آپ، جن کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں. جاہل لوگ اس کو ایسے ہی لے لیتے ہیں. عبدی ہی کا مطلب ہوتا ہے جیسے میرے محبوب نے میری عبدیت کی نا، جیسا وہ میرا عبدن شکورہ بنا، جیسے وہ میرا محبوب بنا عبدی ہی، ایسے ہی وہ تمہیں لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے وہ تمہیں میرا عبد بننا، میرا بندہ بننا، بندگی کرنا اور عبادت کے درجے پر پہنچنا میرا عبد سکھائے گا. جو عبادت کے رستوں سے گزرا ہے، جو عبادت کے مجاہدوں سے گزرا ہے، وہ عبد ہی ہے. اب سوچیں ذرا، یعنی جاہل لوگ ان پوائنٹس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، ان نکات کو. اللہ کہہ رہا ہے یہ بندگی کی منزلیں میرے عبد نے طے کی ہوئی ہیں، تو میرا عبد تمہیں لے کر جائے گا جہاں وہ خود پہنچا. جیسے وہ اللہ کی قربتوں میں پہنچا، جیسے وہ مقام طور پر اللہ کی محبتوں میں اور نگاہوں میں پہنچا، جیسے وہ اللہ کی قربتوں میں پہنچا، جیسے وہ اللہ کی نگاہوں محبتوں میں پہنچا، ایسے میرا عبد ہی تم اس کی پیروی کرو، یہ تمہیں وہاں تک لے جائے. یہ راز ہے عبد ہی کے پیچھے. یہ عبد تمہیں بتائے گا کہ اللہ کی انتہا کی قربتیں، اللہ کی انتہا کی محبتیں، اللہ کی انتہا کی عطائیں، اللہ کی انتہا کی رضائیں، اللہ کی انتہا کی وفائیں تمہیں کہاں سے ملیں گی؟ عبدی ہی. آپ سوچیں ذرا، یہ جو مقام ہے نا عبدی ہی، یہ ایسے جیسے دنیا کی کان ہوتی ہے نا، سونے کی کان، اس کان کے اندر جاؤ تو سونا ہی سونا. یہ عبدی ہی. دیکھیں قرآن میں بھی کانے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں. قرآن میں بھی مقامات ہیں، پہاڑ ہیں، طور ہیں، جہاں اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا تھا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، وہ طور کا مقام تھا، بلندی کا. اب یہ کان ہے عبدی ہی، اس کے اندر اتر جاؤ، اتنے راز ہیں. اللہ کیا کیا عبد کے راز، بندگی کے راز اور بندہ بننے کے راز، اصول و ضوابط عبدی ہی کا صدقہ. جو عبد پر عطائیں، وفائیں، رضائیں، اللہ تعالیٰ کی جو محبتیں، وہ عبدی ہی اس کے اندر ہے. تو ہم زیادہ نہیں آگے جاتے کیونکہ ہم نے تو ختم کرنا ہے سپارہ. آگے آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ اصحاب بدر کا ذکر کر رہا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں وہ جنت میں جاتے ہیں. جو اللہ کے راستے میں جان مال خرچ کرتے ہیں ان کے درجے بلند ہوتے ہیں، ان کی نسبت جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے آیت نمبر 11 میں کون اللہ کو قرض حسنہ دے گا. اب دیکھیں یہ جو آیت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کو دے گا وہ قرض حسنہ ہے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں کئی گنا بڑھا کے اس کا اجر دوں گا. تو آگے پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 12 میں ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ مومن کے لیے جتنا وہ دنیا میں اللہ کے لیے ہوگا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مومن مرد اور مومن عورتیں. دیکھیں یہ کتنی بڑی یہ خوشخبری کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے مومن مرد اور مومن عورتوں کو حشر کے دن کیا ہوگا؟ ان کا نور ان کے آگے ہوگا اور ان کی دائیں جانب تیزی سے چل رہا ہوگا. آگے جو نور ہوگا ظاہر ہے وہ اللہ کا ہوگا، اور جو دائیں طرف چل رہا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پھر مومن یہ دعا کریں گے، ایک اور جگہ پہ ہے کہ یا اللہ ہمارا یہ جو نور آگے اور دائیں طرف ہے اس کو پورا کر دے. پھر ان کے چاروں طرف نور ہی نور ہوگا. یہ مومنوں کی اللہ تعالیٰ عظمت اور شان بیان کر رہا ہے کہ وہ دنیا میں نور جمع کر رہے تھے قرآن سے اور در مصطفیٰ سے، پھر ان کے آگے اور دائیں یہی نور دوڑتا ہوا ہوگا. پھر آگے اللہ تعالیٰ اور نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے، ان کے لیے ہوں گی جنت میں، ان کے لیے فوز العظیم ہوگی، اعلیٰ ترین کامیابی ہوگی. اور آگے منافقوں کے لیے اللہ کہہ رہا ہے آیت نمبر 13 میں کوئی نور نہیں ہوگا بلکہ ایک دیوار کھڑی ہوگی اور وہ پریشان کھڑے ہوں گے کہ آج تو کوئی ہمارا پرسان حال ہی نہیں ہے. بلکہ اللہ کہہ رہا ہے ایک دیوار ہوگی جس کے پار وہ دیکھیں گے کہ اللہ دوسری طرف مومنوں پر کیسے کیسے انعامات کر رہا ہے. تو وہ جو منافق ہوں گے دیوار کے پار جب دیکھیں گے کہ مومنوں کے پاس اتنا نور ہے تو وہ ان سے کہیں گے کہ دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، یعنی تھوڑا سا نور ہمیں دے دو. لیکن وہ کہیں گے، وہ جو مومن بندے ہوں گے جنہیں اللہ نور دے گا، وہ کہیں گے کہ ہاں تم تھے تو صحیح لیکن تم اندر سے منافق تھے، تم من کے منافق تھے، اس لیے آج تمہارا کوئی نور نہیں ہے. یعنی تمہارا جو اگر تم نے سینے میں، تمہارے سینے کے اندر
اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا نور ہوتا نا تو آج تمہارے آگے اور تمہارے دائیں طرف بھی نور ہوتا. تو تم اندر منافقت لے کے بیٹھے ہوئے تھے من میں، تو اس لیے آج تمہارے پاس تمہارا کوئی نور نہیں ہے. تم دھوکے میں تم نے زندگی گزاری، تم نفس پرستی کرتے رہے، اور جو تمہاری امیدیں ہیں وہ جو جھوٹی امیدیں تھیں کہ ہم سیدھا اللہ کے پاس جا رہے ہیں تو سیدھے بخشے جائیں گے، تو یہ جو تمہاری امیدیں تھی نا یہ سب جھوٹ تھا. اللہ کہہ رہا ہے انہیں وہ تب پتہ چلے گا کہ یہ تو شیطان کا غرور تھا. آگے آیت نمبر 15 میں اللہ ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ اس دن کچھ بھی تم سے لیا نہیں جائے گا، کوئی چیز تم سے فدیہ یا معافی تلافی کی قبول نہیں کی جائے گی، اور تمہارا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو کافرین ہے ان کا ٹھکانہ آگ ہوگی. کیونکہ انہوں نے دنیا میں، کیونکہ تم نے ان کو مولا ماننے سے انکار کیا تھا، یعنی تم اللہ کو مولا نہیں مانتے تھے، تو پھر بیس المصیر، آج تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ بہت ہی برا ہے. آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہا ہے آیت نمبر 16 میں، اے ایمان والو. دیکھیں یہ آیت سن کے وہ ایک تھے نا جو وہ ایک ولی تھے اللہ کے، تو وہ ڈاکے ڈالتے تھے. جب انہوں نے یہ فضیل بن عیاض انہوں نے یہ آیت سنی تھی قافلے میں، تو اسی وقت کہتے ہیں اتنا پکا وہ ڈاکو تھا، لیکن یہ آیت سنتے ہی ان کے ہاتھ لرز گئے، ان کا دل تڑپ گیا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور انہوں نے جو ساری زندگی کی ان کی جو ڈاکے کی کمائی تھی وہ ساری واپس دے دی، اور سچی توبہ کر کے اللہ کے ولی بن گئے. عبادت اور ریاضت اتنی کی کہ اللہ کے ولی بن گئے. اور آیت کیا تھی؟ دیکھیں ہم بھی پڑھتے ہیں اور ہمیں کوئی اثر نہیں ہوتا. وہ آیت کیا تھی؟ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا ایمان والوں کے لیے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے اتنی دیکھو آیتیں گزر گئی ہیں، سورہ رحمان گزری، سورہ طور گزری، سورہ نجم گزری، کتنی آیتیں گزری، سورۃ ہود گزری، ڈرانے والی، محبت والی، سمجھانے والی، ہدایت والی، نصیحت والی، عبرت والی، اتنی آیتیں گزر گئی. اللہ یہ کہہ رہا ہے تو کیا ابھی بھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ان تخشع قلوبہم کہ ان کے دل ڈر جائے لذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے؟ ابھی بھی نہیں. یعنی اللہ حیرت کا اظہار کر رہا ہے کہ تمہارے دل نہ کہ پتھر ہے. پتھر بھی پیچھے گزری آیتیں کہ وہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں، اللہ کے خوف سے لرز جاتے ہیں، ان میں سے بھی پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ یہ کہہ رہا ہے تمہارے دل نہیں ٹوٹتے، نہیں تڑپتے، نہیں لرزتے، تمہارے اندر اللہ کا خوف خشیت نہیں آتی؟ ابھی بھی تمہارے اندر اللہ کی خشیت اور رقت نہیں آ رہی؟ اور اس حق کے لیے اللہ کہتا ہے یہ جو حق تم پڑھ رہے ہو، یہ حق، یہ قرآن جو لوح محفوظ سے آیا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کسی کی جرت نہیں تھی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے کہ اس قرآن کو لیتے، اور تمہیں یہ مل رہا ہے، سن رہے ہو، تمہیں پڑھ کے سنایا جا رہا ہے یہ حق جو حق کا حق ہے. تو اب بھی تم نے حق کا حق ادا نہیں کرنا، حق والے نہیں بننا، یہ اللہ کہہ رہا ہے. تو کیا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کا حق ادا کرو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہوں نے اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر مدت گزر گئی تو پرواہ نہیں کی، انہوں نے پرواہ نہیں کی. پھر اللہ کہتا ہے میں نے ان کو سزا پتہ کیسے دی؟ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، میں نے ان کے دل سخت کر دیے. یہ دیکھیں دل سخت ہوتے ہیں نا جب انسان کا، تو یہ سزا، میں نے کہا تھا نا یہاں سے میں نے پڑھ کے کہا تھا کہ سزا کی جو پہلی سٹیج ہوتی ہے نا، جب اللہ کسی کو سزا دیتا ہے، جب اللہ اس کے دل کے اوپر پردے ڈال کے اس کے دل کو جب اللہ مردہ کر کے اور اس کے اوپر جب اللہ نے مہر لگانی ہوتی ہے نا، اس کا پہلا قدم پتہ کیا ہوتا ہے؟ مہر لگانے سے پہلے اللہ پہلے اس کے دل کو سخت کر دیتا ہے. نہ اللہ سے ڈرتا ہے، نہ قرآن سے ڈرتا ہے، قرآن کی آیتوں سے اندھوں کی طرح گزر جاتا ہے. اور اللہ کی جو باہر نشانیاں ہیں زمین آسمان، وہاں بھی اندھوں کی طرح اپنی پیندی ہے، پتہ ہی نہیں، نہ تفکر نہ تدبر، نہ باہر کی کائنات میں، نہ قرآن کی کتاب میں، نہ تفکر نہ تدبر،
تفکر تدبر اگر کہیں ہے تو اپنی فکر، میری میں کی، مجھے یہ مل جائے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ اچھا لگتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ کون ہے؟ جو نفس پرست لوگ ہیں نا، اللہ کہتا ہے وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، بہت لوگ، دیکھیں بہت دیکھا کریں آپ، اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اکثر لوگ فاسقون ہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ اکثر کے پیچھے جاؤ جی، جو سب کر رہے ہیں، جیسے سب نے اعلان کر دیا نا ایمرجن میں اس دن عید ہے، جیسے سب نے کر دیا ہے ویسے ہم سب ویسا کریں گے۔ ہم تو اکثر کے پیچھے جا رہے ہیں۔ قرآن تو کہتا ہے اکثر کے پیچھے نہ جاؤ، قرآن کہتا ہے حق کے پیچھے جاؤ۔ یہ نقطے ذرا نوٹ کریں، میں کہتی ہوں یہ قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے اکثر کے پیچھے نہ جانا۔ اللہ کہہ رہا ہے اکثر تو حق والے نہیں ہیں، فاسقون ہیں۔ دیکھیں یہ ہماری تربیت کے نقطے ہیں جو قرآن میں ہوتے ہیں، لیکن ہم غور کریں تو نقطے ملے نا، ہم تو ونڈو شاپنگ کر کے دوڑ جاتے ہیں، نہ کچھ لیا نہ دیا، ہے نا۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے؟ زمین آسمان کی بات کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جان لو کہ یہ زمین، جس طرح اللہ مردہ زمین کو بارش سے زندہ کرتا ہے نا، اسی طرح جس دل پر قرآن کے نور کی بارش ہوتی ہے نا، وہ دل بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں آپ اتنی آیتیں پڑھ کے، اتنی صورتیں پڑھ کے سنتے ہوئے آپ آ رہے ہیں نا، تو اگر آپ ایک ایک آیت سے اپنے من کے پردے ہٹائیں، دلائی کریں، جتنا شیطان نے دل کے اوپر جو زنگ لگائے ہوئے ہیں، یہ جو ایک آیت میں آپ کو بتا رہی ہوں، اگر آپ اس کو صحیح سننے والے ہو نا، صحیح بندے دا پتر جسے کہتے ہیں، اگر آپ توجہ سے سنیں نا ہر آیت کا نقطہ جو میں آپ کو بتاتی ہوں، ہر نقطے سے شیطان کا ایک نقطہ ہٹتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جو شیطان نے کالے نقطے لگائے ہوتے ہیں نا، شیطان کے کالے نقطے، جب میں قرآن کے نقطے آپ کو بتاتی ہوں، اس نور کے نقطوں سے وہ شیطان کے نقطے دور ہوتے ہیں، اگر آپ سنیں گے تو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں کہ کوئی بندہ پریشان ہے، آپ کہتے ہیں میری گل تے سن، تو سنے گی تو تم سمجھ آئے گی، اور جب سمجھ آئے گی تو تیرا فکر غم دور ہو جائے گا۔ اسی طرح شیطان ہمارے دل پر نا حجابات، پردے، نقطے، جالے، پھندے، مکر، فریب کے ڈالتا ہے، اور جیسے جیسے ہم قرآن سے نقطے لیتے ہیں، وہ اس کے ڈالے ہوئے مکر فریب جو ہوتے ہیں نا، وہ دلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم سنیں گے ہی نہیں، سمجھیں گے ہی نہیں، غور ہی نہیں کریں گے، تو وہ جالے وہی کے وہی اڑے رہتے ہیں، اور ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ تو یہ اللہ سمجھا رہا ہے اس آیت میں کہ اللہ کی واضح نشانی ہے، قد بینا لکم الآیات، یہ جو آیات ہے نا قرآن کی، اللہ کہتا ہے یہ میری نشانیاں ہیں۔ یہ جو شیطان نے ویرانیاں ڈالی ہوئی ہے نا تمہارے دل کے اندر، ورانیاں، تباہیاں جو اس نے شیطان نے پھیری ہوئی ہیں تمہارے دل کے اندر، جو ہر وقت تجھے کہتا رہتا ہے یہ نہ ہویا، وہ نہ ملیا، آئے قسمت خراب، آئے زندگی خراب، ملے ہی کچھ نہیں، اے نہیں ٹھیک، وہ نہیں ٹھیک، اے بھی نہیں صحیح۔ اللہ کہتا ہے یہ ساری ورانیاں، یہ تباہیاں، یہ قرآن کے نور سے ان کو مٹا، ان کو ہٹا، لعلکم تاقلون، تاکہ تین کوئی عقل مت آوے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور عقل مند بندہ پتہ کون ہے قرآن کی نظر میں؟ جو فنا کی فکریں چھوڑ کے بقا کی فکر لگائے، وہ عقل مند بندہ۔ وہ بیوقوف ہے جو دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہے اور ایک دن اسی کے پیچھے مال میں فنا ہو جائے۔ دنیا کے سٹیٹس بنانے کی بجائے نا، اللہ کہتا ہے آخرت کے سٹیٹس بناؤ، اور وہ کیسے بنے گا؟ من پاک نیت صاف۔ آگے اللہ تعالیٰ آیت 18 پہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ صدقہ جب تم دیتے ہو اللہ اس کو بڑھاتا ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ اجر کریم عطا فرماتا ہے۔ آیت 19 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، وہی لوگ، دیکھیں اللہ کتنا بڑا درجہ دے رہا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں آپ کے نا سورۃ الحدید میں، الحدید کا مطلب ہی ہوتا ہے لوہا۔ الحدید میں آ کے نا اللہ نے لوہے والی گل کی، پکی گل، جسے کہتے ہیں نا مضبوط گل، یہاں پہ اللہ نے الحدید میں کی ہے، اور وہ کون سی ہے؟
پہلے تو اللہ ایسا ایسا اشارے کر رہا تھا نا، یہاں اللہ نے پکی بات سامنے رکھ دی ہے، والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اللہ کہتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں نا، دیکھیں پیچھے کتنی آیات تھی کہ ایمان لاؤ ایمان لاؤ ایمان لاؤ، تم پر رحم کیا جائے، ایمان لاؤ، اطاعت کرو. یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے ان کا درجہ سنو ذرا. جو اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں اور رسول کی اطاعت کرنے کے لیے نفس کشی کرتے ہیں نا، ان کا درجہ پتہ کیا ہے؟ ہم الصدیقون، وہ صدیقون کے ساتھ ہوں گے. یعنی جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار اور تابع دار تھے نا، تو اللہ کہتا ہے اگر تم میرے محبوب پر ایمان لاؤ گے، یعنی جس طرح اللہ نے کہا ہوا ہے، وہ کون سا ایمان؟ سنت، شریعت، طریقت، اطاعت، محبت اور اتباع والا، یہ والا پراپر ایمان. یہ اللہ کہتا ہے جب تم یہ والا ایمان لے کے آؤ گے نا، تو پھر میں تمہیں وہی درجہ دوں گا جو اس کے دور میں اس کے صحابہ کا تھا، صدیقون کا. وہ درجہ دوں گا، مقام نہیں، ان کا مقام تو کوئی لے ہی نہیں سکتا جو صحابہ کا مقام ہے، لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے میں تجھے اجر ویسا دوں گا. والشہداء، اور جو میرے محبوب پر جان قربان کرنے والے تھے اسلام کے لیے، ان کے برابر اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں درجہ دوں گا. عند ربہم، تمہارے رب کے پاس ہے، اللہ کہتا ہے لہم اجرہم و نورہم. دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے اجر بھی دوں گا، نور بھی دوں گا. اجر جو تم نے عمل کیا، اتنی محنت کی، اتنا تم نے عمل کو میرے مطابق بنایا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم تو عمل اللہ کے مطابق بناتے ہی نہیں ہیں، ہم تو نماز پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں. لیکن جو قرآن اور نماز کو اللہ کے مطابق کرتے ہیں نا، وہ بڑی محنت کرتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اقیم الدین، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، دین کو قائم کرو، اقیم الوزن، وزن کو قائم کرو، اقیم بالقسط، انصاف کو قائم کرو. جو اللہ کے حکم کو اسی طرح کرتے ہیں جس طرح اللہ نے کہا ہوا ہے، اس کے لیے بڑا مجاہدہ چاہیے، بڑی محنت چاہیے، بڑی مشقت چاہیے. ہم جو کر رہے ہیں یہ تو جیسے ہوتا ہے نا برائے نام، ہم تو رسمی مسلمان ہیں. میں آپ کو بتاؤں، ہم رسمی مسلمان ہیں، اصلی مسلمان نہیں ہیں، ہم شرعی نہیں ہیں، ہم قرآنی مسلمان نہیں ہیں. کیونکہ اگر ہم قرآنی ہوتے نا تو قرآن کو صرف پڑھ کے نہ چھوڑ دیتے، بلکہ قرآن سے تفکر، تدبر، تفقہ، نصیحت، تزکیہ، ہدایت اور اتباع، پھر ہم اتباع تک قرآن کو لے کے جاتے. اگر ہم قرآنی مسلمان ہوتے، اگر ہم ایمانی مسلمان ہوتے نا، تو پھر ہم سنت، شریعت، طریقت، اطاعت، محبت اور اتباع تک جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو اللہ کہہ رہا ہے جو یہ کام کریں گے نا، یہ مجاہدہ کریں گے، یہ محنت کریں گے، انہیں پھر اللہ کہہ رہا ہے ان کا درجہ صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، اور ان کے لیے اجرہم، اجر بھی ہوگا، نور بھی ہوگا. وہی نور اور اجر جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے، ان کے دائیں طرف اور ان کے آگے آگے دوڑتا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہا ہے جن لوگوں نے ایسا نہیں کیا، یعنی نہ قرآن کی آیات پر عمل کیا اور نہ ہی میرے رسول کے اسوہ حسنہ کی اطاعت کی، والذین کفروا وکذبوا بآیاتی، کفر کیا میرے رسول سے، نہ مانا، وکذبوا بآیاتنا، اور جٹلایا میری آیات کو. اللہ کہہ رہا ہے اولئک، دیکھیں دنیا میں اللہ پہچان کروا رہا ہے یہ فیصلہ، یہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے. یہ عدالت والی آیت ہے، آپ کو پتا کوئی آیت عدالت والی ہوتی ہے، کوئی نصیحت والی ہوتی ہے، کوئی حشیت والی ہوتی ہے، کوئی بشارت والی ہوتی ہے. تو یہ آیت اللہ تعالیٰ پہلا حصہ تو بشارت والا ہے اور دوسرا حصہ اللہ تعالیٰ کی عدالت والا ہے. آج اللہ نے عدالت لگا کے فیصلہ کر دیا، جنہوں نے رسول کے اسوہ حسنہ کو نہیں مانا، جنہوں نے قرآن کی آیات کو نہیں مانا، اولئک اصحاب الجحیم. اللہ کہتا ہے سن لو وہ جہنمی ہے. جرم کیا ہے؟ قرآن کی آیات کو جھٹلایا اور رسول کے اسوہ حسنہ کو نہیں مانا. نمازیں پڑھی ہیں بتھیریاں، قرآن پڑھا ہے، جھٹلایا ہے آیات کو. پڑھنا نہیں اللہ کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے میری آیات کو انہوں نے نہیں مانا. یہ نوٹ کریں، جرم یہ نہیں ہے کہ انہوں نے آیات کو پڑھا نہیں ہے، پڑھا تو ہوگا، قرآن بہت پڑھا ہے. اللہ کہہ رہا ہے نمازیں بھی بہت پڑھی ہیں،
حج عمرہ بھی بہت کیے ہوں گے، روزے بھی رکھے ہوں گے، لیکن جو اصل جرم ہے نا جس کی وجہ سے وہ اصحاب الجحیم ہوئے، وہ ہے وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔ اللہ کہتا ہے میری آیات کو سن کے، دیکھ کے، پڑھ کے نہ ماننا، یہ جرم۔ آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 20 میں کیا سمجھا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 20 میں کیا سمجھا رہا ہے؟ اعلموا، یہ بتانے کے بعد، یہ حقیقت بتانے کے بعد اور انصاف کرنے کے بعد اور ہمیں بشارت کی خوشخبری دینے کے بعد، یہ دیکھیں یہ بہت غور کرنے والی آیت ہے کہ بعد اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ اعلموا، اللہ کہتا ہے جان لو، آنکھیں کھول لو پانی سے، اعلموا جان لو، انما الحیات الدنیا، یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا جس میں کبھی تمہیں نیندیں چڑھی ہوئی ہیں، کبھی تمہیں موجیں لگی ہوئی ہیں، کبھی تمہیں مستیاں آ رہی ہیں، اللہ کہہ رہا ہے یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا لعب و لہو، وہ آیت بھی آ جاتی ہے اسی وقت، اللہ نے تھوڑا سارا پتا، اللہ نے بھی پتا ہے، قرآن نے بھی پتا تو مینوں بھی پتا، فوراً ہی آیت آ جاتی ہے آپ کی حرکتوں کے مطابق۔ جان لو، دیکھیں آیت دیکھ لیں آپ، آنکھیں کھول کے دیکھ لیں بے شک جس پہ میں کھڑی ہوں آیت پہ، آیت 20 کا مطلب آنکھیں کھول لو، جان لو انما الحیات الدنیا، اے نیند جڑی ہے نا یہ کوئی فائدہ نہیں، اللہ کہہ رہا یہ دنیا کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، ستے ہی سو جانا نہیں تے تسی، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل تماشا ہے، اللہ کہتا ہے کھیل تماشا کس نے بنایا ہوا ہے؟ جن کو نیندیں آئی رہتی ہیں ہر وقت، جو کبھی ادھر سوتے ہیں کبھی ادھر سوتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے یہ جو ہے نا، اللہ کہہ رہا ہے انہوں نے نا یہ کھیل تماشا سمجھتے ہیں کہ جو مرضی بس آئے تو بیٹھے تو چلے گئے، اصل کام کیا ہے؟ اصل کام ہے مجاہدہ کرنا، اصل کام کیا ہے؟ بندگی کرنا، اصل بات کیا ہے؟ تقوی کی فکر کرنا، ایمان کا نور جمع کرنا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل تماشا، اگر اسی طرح تم نے سو کے گزار دی، ادھر ادھر بیٹھ کے عیش و عشرت میں وقت گزار دیا، تو اللہ کہتا ہے پھر کیا؟ اور ظاہری آرائش، یہ ظاہری آرائش ہے کہ تم، اللہ کہہ رہا ہے پھر اس کے پیچھے لگے ہوئے ہو، اور آپس میں فخر کرنے کے پیچھے، میرے پاس زیادہ مال ہے، میرے 4 پتر نے، وہ 5 پتر نے، ہمارا بڑا کاروبار ہے ان کا چھوٹا ہے، ہمارا بڑا گھر ہے ان کا چھوٹا ہے، اللہ کہتا ہے یہ تم ان چیزوں کے پیچھے، یہ جو تمہاری سوچ ہے، اللہ کہہ رہا ہے خود ستائی اور فخر، ایک دوسرے کے مال اور اولاد میں زیادتی کی طلب کرنا، کہ ایک دوسرے کے ساتھ کئی ہوتا ہے نا لوگ وہ کرتے ہیں کیا مقابلے بازی، کہ ہمارا بھی بڑا گھر ہو، ہمارے پاس بھی بڑی گاڑی ہو، خاندان میں ہماری عزت ہو، تو اللہ کہتا ہے یہ سب کیا ہے؟ یہ مال و دولت، یہ زیب و زینت، یہ آرائش، یہ زبائش، یہ سب کیا ہے؟ اللہ یہ ہمیں زندگی کی حقیقت سمجھا رہا ہے، یہ ایسے ہی ہے، اللہ کہہ رہا ہے جیسے آسمان سے بارش ہوتی ہے، جب بارش ہوتی ہے تمہاری زندگی میں، اللہ کہتا ہے وقتی طور پر زینتیں، گھر بار، آل اولاد تمہیں اچھا لگتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کسان کو بارش کے بعد اس کی فصل اچھی لگتی ہے، سبز لہلہاتی ہے، لیکن پھر یہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد فصل خشک ہو جاتی ہے، پھر اللہ کہتا ہے وہی فصل پاک زرد ہو جاتی ہے، پھر وہی فصل جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو کے بکھر جاتی ہے، اللہ کہتا ہے یہی تمہاری زندگی ہے، کل تم چھوٹے ہیں، پھر تم جوان ہوئے، حسین ہوئے، پھر اللہ کہتا ہے آہستہ آہستہ تم پختہ عمر ہوئے، پھر خشک ہونا شروع ہو گیا، پھر بدن کے طاقت رخصت ہونی شروع ہو گئی، پھر جھکنا شروع ہو گئے، پھر درد آنے شروع ہو گئے، پھر مرض آنے شروع ہو گئے، پھر اللہ کہتا ہے جیسے فصل اور کھیت ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، اسی طرح پھر ایک دن تمہیں موت کا وقت آ جائے گا۔ دیکھیے اللہ مثال سے سمجھاتا ہے کہ جیسے پھول کھلتا ہے وقتی طور پر اس کی خوشبو ہوتی ہے، اللہ کہتا ہے ایسے ہی تمہاری زندگی میں جو زینتیں ہیں نا، جو خوشیاں ہیں، اللہ کہہ رہا ہے یہ وقتی خوشبو کی طرح ہے، تو اصل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم نے نافرمانی کی اس وقتی زندگی میں تو پھر تم نے کھیل کود کے وقت ضائع ہی کیا، تم نے بندگی نہیں کی، کھیل کود کی، تو اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ کھیل کود وقت ضائع نہ کرنا،
وقت تم اپنا لگانا بندگی میں، جو زندگی کا مقصد اللہ نے ہمیں دیا ہو نا، تعبدون، اللہ کی عبادت وہ کرنا تاکہ تمہیں تمہاری زندگی ختم ہونے سے پہلے، فنا سے پہلے پہلے تمہیں بقا مل جائے، ورنہ ہوگا کیا؟ آخرت اللہ کہہ رہا ہے سخت عذاب ہے، اور جو فرما بردار ہیں ان کے لیے مغفرۃ من اللہ، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش ہے، ورضوان، اور اللہ کی رضا ہوگی، کیونکہ انہوں نے اللہ کی بندگی کا سفر کیا اور اللہ کے بندے بنے اور عبادت کے درجے تک پہنچے، تو پھر اللہ ڈبل اجر دے رہا ہے کہ یہاں بھی ایک مغفرت دے گا اور ایک اپنی رضا دے گا۔ اللہ کہتا ہے جان لو یہ دنیا کی زندگی، اللہ کہہ رہا ہے دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے، لیکن ہم تو پھر بھی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اور دھوکے کا سودا لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ بار بار کہہ رہا ہے سابقوا الی مغفرہ من ربکم، اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو، لپکو، یعنی جنت کی طرف دوڑو۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ جو فنا ہے اس کو چھوڑو، نیکیوں کی طرف دوڑو، تاکہ اللہ تعالیٰ پھر آخر میں کہتا ہے واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بہت فضل والا ہے، یعنی ہم چھوٹا سا عمل کرو گے اللہ کو بڑھاتا رہتا ہے اور اس کا اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے؟ جو کچھ بھی تمہیں ملتا ہے، آیت نمبر 22 میں 23 میں، جو بھی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے پہنچتی ہے، اور یہ وقتی آزمائش کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں اسی طرح تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جاتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کا غم نہ کرو، اور جو آتا ہے اس پر زیادہ نہ تراؤ، یہ سب آزمائش ہے، کسی چیز کا ملنا یا نہ ملنا، اولاد کا ہونا یا نہ ہونا، مال کا ہونا یا نہ ہونا، یہ سب دونوں طرح سے تمہاری آزمائش ہی ہے۔ اور اللہ یہ سمجھا رہا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے وہ تکبر ہے، وہ سرکشی ہے اور وہ اترانا ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھے ایسے لوگ بالکل بھی پسند نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کو بخل پسند ہے کہ اللہ کا دیا ہوا مال ہو اور پھر بھی بندہ کہتے ہیں نا اس کو چھپائے۔ اللہ کہتا ہے مجھے بخیل لوگ بالکل اچھے نہیں لگتے، بخیل لوگ شیطان کے دوست ہوتے ہیں، ویسے ایک حدیث میں ہے، جو نہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، نہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، اور نہ دوسروں کے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کو ایسے بخیل لوگ بالکل پسند نہیں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بے شک ہم نے آیت 25 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے رسولوں کو واضح نشانیاں دے کر بھیجا۔ جتنے بھی رسول آئے ایک تو وہ اپنے موجے لے کر آتے تھے، اور پھر اس پر کتاب اور میزان، میزان یعنی حق کا نظام لے کر آتے تھے تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہنے والے بن جائیں۔ اب کہ یہاں پر وہ لفظ آیا ہے جو سورت نام ہے، اللہ کہتا ہے میں نے نازل کی ہے کیا کیا چیزیں، ایک تو میں نے رسول بھیجے، کتاب بھیجی، میزان بھیجا، حق کا نظام، میزان کا مطلب ہوتا ہے حق کا نظام بھیجا، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور ایک کہتا ہے میں نے حدید یعنی کہ لوہا بھی نازل کیا۔ اب لوہا اللہ نے کہا ہے میں نے اس لیے نازل کیا کہ اس سے تم ساز و سامان بناؤ جہاد کے لیے، تلوار بناؤ، اس طرح کی چیزیں بناؤ کہ جس سے تم جنگوں میں جہاد کر سکو۔ یہ جو حدید ہے یہ اصل میں تمہیں کہتا ہے اللہ کے قریب، اور اس سے پھر اللہ کی یہ حدید سے تم اللہ کے قریب ہوتے ہو، انصاف کا نظام قائم ہوتا ہے، اور جو اللہ کی آیات ہے کہ جہاد کرو وہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے کہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ رکھا ہوا ہے جہاد کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے ایک طرح سے ہمیں کہ یہ قرآن بھی حدید ہے، یہ تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے اللہ کا واضح، حدید کا مطلب ہوتا ہے پکا، سچا، مضبوط کلام ہے جس کی حفاظت اللہ کر رہا ہے اور جو کبھی بھی نہیں بدلا۔ اور یہ تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے، تو پیچھے ایک آیت گزری ہے یوم الحدید، تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے یہ جو قرآن کی حدید والی آیتیں ہیں، مضبوط آیتیں، یہ کافی ہیں۔ اور یہ تمہیں بتا رہی ہے کہ حدید لوہا بنا کے اس سے زرہیں بناؤ اور اس سے اسلحہ بناؤ، اور جنگوں کی دشمنوں کے خلاف جو اسلام کے دشمن ہیں تیاری رکھو۔ آگے اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے پھر جو اللہ کے راستے میں تیاری کرتے ہیں، رسول کی تابعداری کرتے ہیں۔ آگے آیت 26 میں اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی قوم کا حال پھر بتا رہا ہے کہ جو کچھ ان کی قوم نے کیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پھر ہم نے ان کی اولاد میں سے کچھ تو ہدایت والے ہیں، کچھ نسلیں ہدایت والی ہیں، اور کچھ قومیں نافرمان کی۔ آگے اللہ تعالیٰ آیت 27 میں
عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے کہ ان کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے اپنے پاس سے ہی رہبانیت کو اختیار کر لیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم دنیا چھوڑ کے تو راہبہ بن جاؤ، رہبانیت والے بن جاؤ۔ اللہ کہتا ہے بہرحال انہوں نے یہ رہبانیت نیک نیتی سے شروع کی تھی کہ ہم اللہ کی ماننا چاہتے ہیں، روشہ نشینی میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن یہ رہبانیت آگے پھر اس میں چلی گئی گمراہی میں۔ اللہ کو کہہ رہا ہے کہ وہ اس کو قائم نہ رکھ سکے جس طرح وہ انہوں نے شروع کیا تھا اللہ کی رضا کے لیے، لیکن جنہوں نے شروع کیا تھا اللہ کہہ رہا ہے انہیں تو اجر مل گیا کیونکہ ان کی نیت صاف تھی، لیکن جو بعد میں لوگ آئے انہوں نے اس میں بہت سے رہبانیت کے اندر بہت سی غلط چیزیں شامل کر دی، اللہ کہہ رہا ہے وہ پھر نافرمان ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ سورہ اینڈ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ یعنی یہ بتا رہا ہے، پہلے کہ اللہ نے رہبانیت کا ذکر کیا ہے تو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کو انتہا پسند نہیں ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کافروں کا ذکر کر رہا ہے جو مانتے نہیں ہیں، تو اللہ کو ایسا بھی پسند نہیں ہے، نہ افراد پسند ہے نہ تفرید۔ تفرید وہ ہے جو کافر کا ہیں، یعنی اللہ کو اس کا حق نہیں دے، اور افراد وہ ہے جو عیسائیوں نے کیا کہ انتہا پہ چلے گئے، یعنی شادی نہیں کرنی اور کھانا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ تم افراد والے بنو، اور نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تفرید والے بنو۔ اللہ کہہ رہا ہے یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، پہلے ایمان والے بنو پھر تقوی والے بنو، اور پھر وآمنوا برسولہ، دیکھیں اللہ نے خاص طور پر پھر کہا ہے پھر میرے رسول پر ایمان لاؤ، یعنی میرے رسول کی مانو، میرے رسول کے فرما بردار بنو، میرے رسول کا اتباع کرو۔ جب تم میرے رسول کا اتباع کرو گے، یعنی میرے رسول کا اتباع کیا ہے کہ آپ کھانا بھی کھائیں، آپ لباس بھی پہنیں، آپ سنت شرعی نکاح بھی کریں، اور آپ اللہ کے احکامات کو مانیں۔ اللہ یہ نہیں کہتا دنیا چھوڑ کے تو پہاڑوں اور غاروں میں آ کے رہنے لگ جاؤ۔ اللہ کہتا ہے جو سنت شریعت طریقت ہے نا اس طرح زندگی گزارو، کہ جس طرح میرا محبوب دنیا میں تو رہا تھا لیکن دنیا اس میں نہیں تھی۔ تو یہ اللہ کہہ رہا ہے وہ آمینو رسول ہی، جس طرح میرے رسول نے کیا اس پر ایمان لاؤ، وہ کرو سنت شریعت طریقے مطابق۔ یوتکم کفلین من رحمہ، اللہ کہتا ہے تم اس طرح زندگی گزارو گے میں تمہیں اپنی رحمت کے دو حصے دوں گا، یعنی ایک حصہ تو بارگاہ مصطفیٰ کا ہوگا اور ایک اللہ کے رحمت کی حیات ملے گی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور اس پر مزید یہ کہ تمہیں نور بھی دوں گا، ایک اللہ کا نور ایک رسول اللہ کا نور۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں نور تمہارا سینہ منور کر دوں گا۔ اب آپ دیکھیں نور کہاں سے ملتا ہے، ایک تو اس دن مانگیں گے نا جہنمی روئیں گے جہنم کے دروازے کے آگے کھڑے ہو کے، جب دیکھیں گے شیشے کی جنتوں کے اندر جنتی نور میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ نور کو ترسیں گے، تو وہ نور ملتا کہاں سے ہے؟ آج سن لیں، وہ نور جس کو لوگ ترسیں گے نا حشر کے دن، اللہ کہہ رہا ہے ایمان سے ملے گا، تقوی والے بنو ملے گا، قرآن سے ملے گا، اور میرے محبوب کی پیروی کرو نور ملے گا۔ یہ تین، اللہ کا نور، قرآن کا نور، رسول اللہ کا نور۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے یا جعل لکم نورا، میں تمہارا سینہ نور و نور کر دوں گا، تمشون، تم دنیا میں اور آخرت میں چلا کرو گے نور میں۔ اس سے آپ نوٹ کریں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ نور لیے پھرتے ہیں، ان کے سینوں میں اللہ کے نور کا چراغ جل رہا ہوتا ہے، اور وہ جہاں بیٹھتے ہیں جس محفل میں بیٹھتے ہیں اس محفل کو بھی اللہ کے نور سے منور کر دیتے ہیں، اللہ کے کلام کے نور سے، اسرار اور رموز کے نور سے منور دیتے ہیں۔ اللہ والے جہاں بیٹھتے ہیں اس محفل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ان کے سینے کے نور سے چھک رہا ہوتا ہے۔ اللہ والے جہاں بیٹھتے ہیں ان کے اندر جو قرآن کا نور ہوتا ہے وہ اسی محفل میں چاروں طرف پھیل رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ والوں کے پاس کتنے نور ہوتے ہیں؟ ایک اللہ کا نور، ایک کے سینے میں قرآن کا نور، اور ایک رسول اللہ نور۔ تو اللہ کہتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ، یہ جو میرے اللہ والے بندے ہوتے ہیں یہ نور لیے پھرتے ہیں، یہ نور بانٹتے ہی ہیں اور نور دیتے بھی ہیں، اور جو جب یہ جس کے لیے دعا کرتے ہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ، پھر اللہ انہیں معاف بھی فرما دیتا ہے، جو ان کے پاس بیٹھتے ہیں اللہ انہیں معاف بھی فرما دیتا ہے، جو ان کی صحبت اور تربیت میں رہتے ہیں اللہ انہیں معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے نور سے ان کے سینوں بھی منور کر دیتا ہے، اور وہ بھی اپنے رب کے طالب بن جاتے ہیں جو ان نور والوں کے پاس آ کر بیٹھے ہیں، اس نور والے کی اطاعت کرتے ہیں اور ان کے راستے پر چلتے ہیں، پھر اللہ کہتا ہے یغفر لکم، اللہ ان کو معاف فرما دیتا ہے، واللہ غفور رحیم حلیم۔
رحیم، اللہ بہت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن نوٹ کریں اللہ غفور و رحیم ہے کہاں اور کیسے؟ اللہ غفور و رحیم وہاں ہے جہاں اللہ کے بندے نور والے ہوتے ہیں، وہاں اللہ غفور و رحیم ہے۔ ظالمین جاہلین کے ساتھ اللہ غفور و رحیم نہیں ہے، وہاں تو اللہ عذاب عظیم کی بات کرتا ہے، عذاب علیم کی بات کرتا ہے، عذاب مہین کی بات کرتا ہے۔ اور اللہ اینڈ پہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ بیان اس لیے ہے کہ اہل کتاب جان لے کہ وہ اللہ کے فضل پر کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے۔ یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ بخشتا ہے نا اپنے نور والوں کے صدقے، یہ جو اللہ تعالیٰ بخشتا ہے بندوں کو، اللہ کہتا ہے یہ کسی کی تقسیم نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل جو ہے نا، یہ اللہ جس کو چاہے جہاں اللہ چاہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اہل کتاب جو جتنے بھی لوگ ہیں وہ جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل پر کوئی قدرت نہیں رکھتے، اور یہ کہ سارا فضل اللہ ہی کے راستے قدرت میں ہے۔ یہ جو بخشش ہے، یہ جو اللہ کا نور ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور اللہ کہتا ہے اللہ ذو الفضل العظیم والا ہے۔ پہلے اللہ نے کہا اللہ غفور و رحیم، اب اللہ کہہ رہا ہے اللہ فضل عظیم والا ہے۔ کن کے لیے؟ جو نور والوں کے پاس بیٹھے ہیں، جو نور والوں کی صحبت میں بیٹھ کر نور لے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے، تقوی کا زیادہ راہ جمع کرنے والے، ایمان والے بنتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، اس پر اللہ چاہے اللہ فضل ماتا ہے۔ یہاں پر سورت ہوتی ہے الحدید، سورت الحدید دیکھیں ایک نظر ہم جائزہ لیتے ہیں، ماشاءاللہ جلدی ہے جائزہ لیں تو وہ کیا بنا ہے؟ الحدید کا مطلب ہے لوہا۔ اب دیکھیں لوہے والی پکی آیتیں آئی ہیں، یعنی کچھ آج ہمیں اس میں صورتوں میں پتا تھا نا، اب سوئے ہوئے تھے تو بڑے کی بات ہے۔ ویسے حدید والی آنکھیں کھولنے والی آیتیں تھیں، تو اللہ تو حدید والی آیتیں سناتا ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اللہ یہ حدید والی آیتیں سناتا ہے کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں۔ اللہ حدید والی آیتیں اس لیے آتا ہے کہ ہمارے دل کے پردے ہٹ جائیں اور ہماری یہ جو آنکھ ہے نا من کی آنکھ کھل جائے۔ جی دیکھو بالکل کیسے کیسے شرارتی بیٹھے ہیں اسٹوڈنٹ، اللہ ہی پوچھے گا۔ سورۃ الحدید میں جی جھٹکے تو لگ لے۔ سورۃ حدید میں اللہ تعالیٰ کیا بار ہے؟ پوری کائنات میں ہے اللہ ذکر اور عظمت کی نشانی، آسمان و زمین پر اللہ کا حکم ہے جاری، اللہ کی راہ میں کرو اور رسول کی کرو فرما برداری، اللہ کا رسول رب کا داعی، اللہ کی راہ میں لڑو تو وہ دیتا ہے اجر بھاری، منافق عمل کر کے ہوتا ہے رب کا آگی، یعنی وہ اطاعت نہیں کرتا وہ اللہ کے رسول کو راضی۔ نبی کے پیروکار کو ملا ہے نور اور ہوتا ہے وہ جنتی اور نوری، دنیا کی زندگی اتنی ہی سجا لو، آخر ہے وقتی، کتاب میزان اور لوہا، ہر چیز جہاد کے لیے اللہ نے ماری، اللہ کی ذات ہے بہت ہی فضل والی۔ یہ سورۃ حدید تھی، 28